देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों में से सबसे प्यारी नेमतें पता है कौन सी होती हैं? अगर आपको आपका जीवन साथी अच्छा मिल जाए, अगर आपकी औलाद फर्माबरदार हो जाए और अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको ऐसा माल अता कर दे जो आफियत वाला हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारी दुआ सिखाई थी कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जारिसू, कि ए अल्लाह मैं बुरे हमसाए से पनाह मांगती हूँ, व मिन ज़ौजिन तुशय्यिबनी क़ब्लल मशीब, और ऐसे जीवन साथी से जो मुझे वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दे, वो मिन वलदिन यकूनु इलैया रब्बा, और ऐसी औलाद से जो नाफरमान हो, व मिन मालिन यकूनु इलैया अज़ाबा, और ऐसे माल से अल्लाह जो मेरे लिए अजाब बन जाए, व मिन खलीलिन माकिरिन, और ऐसे चलाक दोस्त से आइनुहु तरानी व कल्बुहु यरआनी, उसकी आंखें और दिल मेरी निगरानी करते रहे। ए रुआ हसनतन दफनहा, अगर वो मुझ में कोई अच्छाई देखे तो उसे अपने तक ही रखे। ए रुआ सय्यतिन अदाहा, और अगर वो मुझ में कोई बुराई देखे तो उसका चर्चा करे। इतनी प्यारी दुआ है, मुकम्मल दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगा करें, क्योंकि अल्लाह की नेमतों में से अच्छा हमसाया मिलना भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा जीवन साथी मिल जाए, अच्छी औलाद मिल जाए, अच्छा दोस्त मिल जाए, अच्छा माल मिल जाए, तो फिर हमें और क्या चाहिए। इसलिए इस दुआ को याद कर ले, बहुत प्यारी दुआ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारी दुआ सिखाई थी कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जारिसू, कि ए अल्लाह मैं बुरे हमसाए से पनाह मांगती हूँ, व मिन ज़ौजिन तुशय्यिबनी क़ब्लल मशीब, और ऐसे जीवन साथी से जो मुझे वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दे, वो मिन वलदिन यकूनु इलैया रब्बा, और ऐसी औलाद से जो नाफरमान हो, व मिन मालिन यकूनु इलैया अज़ाबा, और ऐसे माल से अल्लाह जो मेरे लिए अजाब बन जाए, व मिन खलीलिन माकिरिन, और ऐसे चलाक दोस्त से आइनुहु तरानी व कल्बुहु यरआनी, उसकी आंखें और दिल मेरी निगरानी करते रहे। ए रुआ हसनतन दफनहा, अगर वो मुझ में कोई अच्छाई देखे तो उसे अपने तक ही रखे। ए रुआ सय्यतिन अदाहा, और अगर वो मुझ में कोई बुराई देखे तो उसका चर्चा करे। अच्छा जीवन साथी मिल जाए, अच्छी औलाद मिल जाए, अच्छा दोस्त मिल जाए, अच्छा माल मिल जाए, तो फिर हमें और क्या है। जो ये बच्ची इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक नई जिंदगी में करेगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके लिए आसानियां करे, नए घर में आसानियां करे, उस रिश्ते में आसानियां करे। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में जितना इस यूनिट पे काम किया है, ये सबसे छोटा यूनिट है माँ बाप का। ये दो रिश्ते जब मिलते हैं, क्योंकि इन्होंने नई नस्ल को आगे चलाना है, मुसलमान बच्चे पैदा करने हैं। आज आप अपने अराउंड देख लें सारा कुछ क्या हो रहा है। और ये यूनिट पे काम कैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कुरान में कि तुम एक दूसरे का लिबास हो, राइट। हस्बैंड बीवी का लिबास है और बीवी खामन का लिबास है। कैसे लिबास है? लिबास क्या करता है? आप सोचिए, आज हमने लिबास पहना तो क्या है? सबसे बड़ी बात, हमारे अंदर अगर कोई ऐब होगा ना हमारे जिस्म के अंदर, उसको छुपा लेता है। हम खूबसूरत लिबास पहन लेते हैं, अपनी चॉइस का लिबास पहन लेते हैं, अपने कलर्स जैसे हमें पसंद है पहन लेते हैं। उसके बाद लिबास क्या करता है? गर्मी है, सर्दी है, उससे बचाता है, राइट। लिबास आपकी शख्सियत को जाहिर करता है। लिबास जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना, ढांप लेता है। अब जब एक नए रिश्ते में जाना है तो सबसे पहले, अब क्योंकि लड़का यहाँ पे है नहीं है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम तो औरतों की बात कर रहे हैं ना। अगर देखिए उस बच्चे में, आपके हस्बैंड में कोई ऐसी कमजोरी है, अपनी आदतों के लिहाज से आप कह सकते हो, क्योंकि हमें ये लगता है ना कि मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ, मुझे तो सारा कुछ पता है ना, उनमें ये क्या मतलब, फिर हमें ऐसे होना शुरू हो जाता है। आपने सबसे पहले अपने खामन को बिल्कुल जैसे लिबास लपेट लेता है ना, उसकी कोई बात ना मजाक से, ना ऐसे जस्ट फॉर द हैबिट के ऐसे मेरे साथ ऐसे करते हैं, वो ऐसे उनकी नेचर है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कपड़े उतार के नीचे फेंक के चले जाते हैं। अक्सर ही होता है, जूती वहां उतार के जाते हैं। ऐसी ऐसी चीजें होती है जो हम मजाक के तौर पे अपने फ्रेंड्स के साथ कर जाते हैं। अब देखिए, ये बहुत बड़ी इमानत है। आपके हस्बैंड की हर चीज, हर बात आपके लिए एक इमानत के तौर पे है, उसको आप दूसरों के साथ रिवील नहीं करोगे। दूसरी बात देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना प्यारा रिश्ता बताया कि औरत तुम्हारे लिए खेती है, राइट। अब कभी इमेजिन करो कि एक किसान के लिए उसकी खेती कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जब वो एक बीज बोता है और जब तक वो फल निकलता है, राइट, उस वक्त तक उसकी जान उठकी होती है। दिन रात मेहनत करके वो उस खेती में पानी डालता है। अगर कोई जड़ी बूटियां ऐसी आती हैं उनको निकाल के
اگر برے برے لوگ ارد گرد آ جائیں گے ان کو نکال کے باہر پھینکنا، اس کو بالکل آپ اسی کے ساتھ ریلیٹ کریں. کس طرح سے سردی گرمی سے بچاتا ہے. اس کو ڈر ہوتا ہے کہ رات کو کوئی جنگلی جانور آ کے کہیں پودے نہ کھا جائیں، وہ پھر ڈفرینٹ طرح سے اس کی حفاظتیں کر رہا ہوتا ہے. اتنا خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بتایا کہ جیسی بیوی اور خاوند کے لیے مودہ کا لفظ ہے کہ دا مومنٹ نکاح ہوتا ہے نا تو ایک عجیب سی محبت، ایک احترام میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے آ جاتا ہے. اگر دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ جس گھر میں ہم نے جانا ہے نا وہ ایک ہسبینڈ نہیں ہوتا، پورا خاندان ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ پہلے نا ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر کو ایسے رکھتی ہے جیسے چڑیا نے اپنے گھونسلہ رکھا ہوتا ہے. ایک مرغی کا سوچو کہ اپنے پروں کے نیچے اپنے بچے کو بٹھا کے، گھر کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں، ہمارے بچوں میں کوئی خامیاں ایسی ہوتی ہیں ہم باہر لوگوں کو نہیں بتاتے. ہم نے ایک بڑا اچھا اپنے گھر کا باہر رکھا ہوتا ہے، میرا گھر، میرے بچے، میرا خاندان، میرے ایسے بات ہے. لیکن دا مومنٹ ایک اور بچی گھر میں آتی ہے تو وہ ایک بچی نہیں ہوتی، وہ پورا خاندان گھر کے اندر آتا ہے بیسیکلی. پھر اس بچی پہ بہت بھاری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ نہ صرف خاوند بلکہ اپنے سسرال کی کوئی بات بھی باہر نہ کرے، اپنے ماں باپ کے گھر میں جا کے مذاق نہ اڑائے اس کا. یہ بہت بڑی چیزیں ہیں کیونکہ آپ پہ اگر شروع سے دیکھیں، میں ہمیشہ یہ بات بھی بچیوں کو کہتی ہوں کہ شروع میں جا کے نا تھوڑا صبر سے ضد کر لو، ہر ایک کو دیکھو کہ کس کی کیا کیا نیچر ہے، کون کس طرح کا ہے. پھر اس کے بعد جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو میں ایسے ڈیل کر سکتی ہوں، اس کو میں ایسے ڈیل کر سکتی ہوں، تو بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. جب شروع میں ہی آپ کو جا کے یہ لگے گا کہ مجھے تو یہ پسند نہیں ہے، آئی ڈونٹ لائک دس، ان کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے، امیوں کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے، صبح صبح میاں بھی فون کر دیتی بیٹا سب ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، بیٹا کچھ. ماؤں کو میں ریکویسٹ کرتی ہوں خدا کے لیے بچوں کی زندگی سے تھوڑی دیر علیحدہ ہو جاؤ. اب وہ نئی زندگی میں جا رہی ہے نا، ان کو وقت دو، وہ وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. ان کو کبھی انکریج نہ کرو اس کے لیے کہ اچھا ان سے پوچھو بھی نہ، اگر وہ کبھی بتانے کی کوشش کرے ان کو روک دو کہ بیٹا نہیں، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. اب وہ بچی بڑی، دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے پوچھا بچوں کی تربیت کے لیے تو انہوں نے کہا کہ جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے نا تو اس وقت تک 7 سال تک اس کو کوئی غلط کام بھی کرتا ہے، شرارتیں کرتے ہیں کچھ بھی، تو ان کو گلے سے لگا کے پیار سے بیٹا نہ کرو، بیٹا نہ کرو، کبھی ان کو مارو نہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرو، ان کو ایسے ہیوملیٹ نہ کرو. ماں کا بڑا ایک کردار ہوتا ہے. 7 سال کے بعد نا پھر اگلے 7 سال 14 سال کا جب بچہ ہوتا ہے، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب بچے کی تربیت کرنے کا وقت ہوتا ہے، جس میں آپ اس کو پھر ڈانٹیں بھی اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے یا کچھ بھی، اس وقت سمجھاؤ بھی ان کو. لیکن اس کے بعد 14 سال کے بعد وہ بچہ جو ہے نا وہ تناور درخت بن چکا ہوتا ہے، اب وہ پھل دینے والا بچہ ہے. اب آپ نے جو تربیت کی ہے نا وہ ظاہر ہونے کا وقت ہوتا ہے. پھر آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، پھر ماؤں کو صرف دعا کرنی پڑتی ہے کہ اب میں نے جو تربیت کی تھی اب اس کے مطابق یہ بچہ ایکٹ کر رہا ہے اپنی زندگی میں. تو ٹرائی کہ جب اپنی نئے گھر میں جاتے ہو تو وہ ماں کی تربیت جو اتنے سال آپ کو ملی ہے نا اس کو پروف کرو ادھر جا کے. آج کل میں نے بہت سنتی ہوں بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، شادیاں ہوئی پھر ختم ہو گئی، جی اب ڈیورس ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے ایسے ہو رہا ہے. ریزنز کچھ بھی نہیں ہے، اٹس جسٹ انا کا مسئلہ. میں نے یہ کیا تھا، اچھا اب تو مصیبت یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہسبینڈ کماتے تھے، ہم لوگ آرام سے یاشی سے کھا پی رہے ہوتے تھے، اگر کام بھی کر رہے تھے تو اپنے شوق سے کرتے تھے، نہیں کرنا تو نہیں کرنا، کرنا ہے تو کرنا ہے، وہ والی بات ہوتی تھی. لیکن اب آج کل کی سچویشن میں ہر دونوں کو کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے خرچے ہی اتنے زیادہ ہو گئے. ہماری وہ کہتے ہیں نا نیڈز اینڈ وانٹ میں ہمیں فرق ہی ختم ہو گیا. تو وہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے، تھک ٹوٹ کے گھر آتی ہے واپس، وہ وقت بچوں کو نہیں دے سکتی ہے. اب آگے جو پرابلم کیا ہو رہا ہے کہ ہماری نئی نسلیں جو ہے نا وہ بیچاری اس کو سفر کر رہی ہے کیونکہ ماں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ آدمی کی ذمہ داری ہے وہ کمائے گا، وہ نانو نفقہ، عورت کی ذمہ داری پوری آدمی کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام، دیکھو آدمی کے اوپر جو ذمہ داری تھی، دیکھو عورت تو کماتی ہے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، دے تو دے، نہیں پیسے گھر میں دیتی تو اس پہ وہ فرض نہیں ہے. لیکن آدمی جو ہے اس کے اوپر یہاں تک ہے کہ وہ اس نے گھر کا خرچ چلانا ہے سارا، رائٹ. تو اس لیے اس کو ایک درجہ اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقام دیا کیونکہ وہ اپنی کمانا کوئی آسان تو نہیں ہے. صبح سے شام تک، اور ہر ایک کی جاب کو اتنی اچھی بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہاں گئے، بڑا اچھی جاب تھی، آرام سے جاب کر کے آگے. کئی جگہ پہ ہیوملیشن ہوتی ہے
کئی جگہ پہ ان کا دل بھی نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کام کرنا، لیکن ان کو کرنا پڑتا ہے. کئی جاب اتنی مشکل ہوتی ہیں وہ تب بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے. رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ دیا. عورت کا کیا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا؟ وہ گھر میں ان بچوں کو جو نئی نسل ہے نا اس کو تربیت کرنی تھی. منع نہیں ہے، میں پھر آپ کو کہوں، عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، بہت بڑی ذمہ داری کہ وہ نئی نسل کو تیار کرنا تھا ایک بہترین مسلمان بنا کے. لوگ کہتے ہیں انسان اچھے ہونے چاہیے. میں ہمیشہ یہ بات بھی کہتی ہوں کہ ہر جو اللہ کو نہیں مانتا کافر ہے وہ بھی اچھا انسان ہے. ہو سکتا ہے نا، اچھے انسان تو ہر کوئی ہو سکتا ہے، لیکن ہر اچھا انسان اچھا مسلمان نہیں ہے. تو ہم نے اور ہر اچھا مسلمان، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اچھا مسلمان، 110% اچھا انسان ہوگا. تو اس لیے ہمیں مسلمان بچوں کو بڑا کرنا تھا. ہماری ذمہ داری کچھ اور تھی. ہم نے چھلانگ لگائی میرے سمیت. مجھے بھی بڑا شوق ہوتا تھا کہ کیا مطلب گھر میں تو میں بور ہوتی ہوں، مجھے کام کرنا ہے. ہم نے جب باہر نکلے نا تو ہم نے کمپرومائز کس چیز کو کیا؟ آپ مجھے بتائیں کس کو کیا کمپرومائز؟ گھر کو. بہت بڑا کمپرومائز ہے یہ، کیونکہ گھر کو کیا، بچوں کو کیا، اگلی نسل کو کیا. تو عورت کو اپنا مقام، میں اس کو بات کرنے لگوں تو مجھے لگتا ہے میں 10 دن بھی اس ٹاپک پہ بات کر سکتی ہوں، لیکن کیونکہ وقت اتنا کم ہوتا ہے. اب آپ پہ ہے، آپ سوچو اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، میرا مقصد کیا ہے، میں کیا وہ مقصد پورا کر رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھیں، سب کچھ، کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزار رہے ہیں؟ کیا ہم حق ادا کریں آنکھوں کا؟ ہم ڈیزرو تو نہیں کرتے تھے، اللہ کی نعمت ہے نا، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر کیسے ادا کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ شکر ادا کرو. آنکھوں کا شکر کیا ہوگا؟ میں ان آنکھوں سے وہ چیز نہیں دیکھوں گی جو میرے رب کو پسند نہیں ہے، میں وہ چیز نہیں دیکھوں گی. میں اس پاؤں کا شکر کیا ہے؟ میں ایسی جگہوں پہ نہیں جاؤں گی جب میرے رب کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. میرے دل کا شکر کیا ہے؟ میرے دل میں ہمیشہ اللہ کی یاد رہے گی. ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. نیکی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے واللہ. آج میں آپ کو یہ کہہ دوں نا، آپ کی کوئی پرابلم ہو کہ یہ والی تصویر پڑھ لینا، آپ 100,000 دفعہ وہ بیٹھ کے پڑھنے کے خوشی سے پڑھ لو گے. آج میں آپ کو یہ کہوں نا کہ آپ یہ کام بچہ ٹھیک نہیں کرے، اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، وہ سب سے بڑا جہاد ہے. اپنی برائیوں کو نکالنا یہ بڑی نصیب کی بات ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی دوست ایسا مل جائے جو آپ کو یہ بتائے کہ ہم میں برائیاں کیا ہے. کوئی بتائے گا نہیں بتاتا کوئی بھی. ڈرتے بھی ہیں لوگ، پھر ان کو خود بھی نہیں پتا تو ہمیں کیا بتائیں گے. ماں باپ بھی نہیں بتاتے، ماں باپ بھی ڈرتے ہیں، ہم بھی ڈرتے ہیں بچوں سے. اگر ایک دفعہ بتا دی، اگلی دفعہ اس نے کہنا بس بھی کرے امی، آپ زیادہ ہی فنیٹک تو نہیں ہو گئی. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں قرآن کھول دے. میں کتنا بھی بول جاؤں گی نا بیٹا، پھر بھی تھوڑی دیر میں آپ بھول جاؤ گے. ابھی کھانا اوپن ہوئے گا، اس کے بعد ہاں ہی بالکل پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا. جب تک قرآن ہمارا حاضر امام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے ہوئے بہت سال گزر گئے نا، لیکن قرآن ہمارے پاس ہے. یہ بتائے گا کہ میری زندگی کیسے ہونی ہے، یہ بتائے گا کہ میں ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن کیسے ہونے ہیں، یہ بتائے گا میں نے سسرال میں کیسے جا کے رہنا ہے، یہ بتائے گا. یہ وہ دین جس نے ہمیں یہاں تک بتایا کہ ہم نے سونا کیسے، جاگنا کیسے، بات کیسے کرنی، ایون باتھ روم میں کیسے جانا اور باہر کیسے آنا، یہ بھی بتایا. کون سی دعا پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے. کیا وہ دین ہمیں ایسے چھوڑ دے گا؟ تو اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ سب آج رات کو سونے سے پہلے کویسچن اپنے آپ سے پوچھنا کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز اے مسلمان، الحمدللہ میں نے تو کوئی کوشش نہیں کی تھی، میں کوئی اسلام لے کے تو نہیں آئی ہوں، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئی ہوں. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا میں جانتی ہوں؟ اور کیا وہ جاب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے کیوں لی تھی، ان پہ جو اتنے عذاب آئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم اس قابل ہی نہیں ہو. ایگزیکٹلی وہ چیز آج آپ مسلمان کریں جو ہم ہر جگہ پٹ رہے ہیں نا. ہر جگہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. آج کوئی ہمارا عروج کا دور نہیں ہے، ہم ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی اللہ کی رحمت تو نہیں ہے ہم پہ؟ سوچو تو صحیح، کیوں اللہ کا غضب ہے؟ کیوں ہمارے گھر میں بے چینیاں ہیں؟ کیوں سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں؟ اللہ کا دین جو تھا وہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے تھا. ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ کرے کہ اب آپ نئے گھر میں جاؤ گے نا تو اللہ کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ازواج مطہرات کی زندگی ہمارے سامنے ہے،
اللہ सुब्हान तआला हमें वैसा करने की तौफीक अता कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि डेफिनेटली स्टूडेंट नहीं थे वहाँ पे, तो आप लोग भी देख सकेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा था, और स्पेशली मुझे इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वो नए टीचर्स जो थे ना, जो इस दफ़ा के कोर्स में थे, उनसे मैं नहीं मिली हुई थी, तो नई बच्चियों से मैं मिली। माशाल्लाह इतना दिल खुश हुआ कि छोटी छोटी सी बच्चियाँ हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको इतना इल्म दिया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पे अपना रहम करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इंशाल्लाह अपनी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जी आज की जो हदीस है, मैं ख़ास तौर पे इसके बारे में हम बहुत दफ़ा बात करते हैं कि इंसान का रवैया जो होता है, तकब्बर क्या है। क्योंकि आप देखिए, हम किसी से भी अगर बात करते हैं ना तकब्बर की, तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई कहता है कि तुम्हें पता है तकब्बर जो करता है वो तो जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता, तो कभी तकब्बर ना करना। तो मैं कहूँगी मैं तो तकब्बर करती नहीं हूँ। मतलब किसी को भी आप कह देंगे ना, ये कोई भी नहीं मानता। तो आज इस हदीस से हमने ये देखना है कि हमने किसी के बारे में नहीं, हमने अपनी ज़ात में ये देखना है, और उसका टेस्ट भी हमने करना है कि कैसे हमें ये पता चले कि कहीं मेरी ज़ात में तो नहीं। क्योंकि इतनी बड़ी बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कि वो जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता। फिर भले हमने नमाजें पढ़ी हैं, रातें जागी हैं, तस्बीहात की हुई हैं, हमने तहज्जुदें पढ़ी हुई हैं, लेकिन अगर तकब्बर हो गया तो जन्नत में ही नहीं जाएंगे। तो ये टेस्ट तो करना ज़रूरी है ना। तो हमने कैसे टेस्ट करना है, उसका आसान तरीका क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आप पाकिस्तान में हैं, आप लोगों के घर में कोई ना कोई काम वाली तो आती होंगी ना। तो आपने ये देखना है कि आपका रवैया उनके साथ उस वक़्त कैसा है जिस वक़्त वो आपको कोई मशवरा देती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बात आप लोग कर रहे हैं तो उसमें के बाजी आप पता है ये बात ऐसे नहीं ऐसे कर ले, तो या फिर अगर आपने उसको कुछ कहा है तो उसने आगे से आपको कुछ आगे से ठीक ही जवाब दिया, लेकिन आपको कि मुझे जवाब दिया, मुझे आगे से ऐसे बोलती है। तो इस तरह की आपने कल ही सुबह इंशाल्लाह, क्योंकि आज तो रात हो गई ना, सुबह आपने ये टेस्ट करना है कि क्या सारा दिन जब आप ऐसे लोगों के दरमियान में हैं जो घर में काम वाली हैं या आपके अंडर कोई काम कर रहा है या किसी भी तरह से, आप देखिए तकब्बर ज़रूरी नहीं है ये काम वालों से, हमारे रिश्तों में भी, हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्तों में भी ये चीज़ आ जाती है कि तकब्बर का एहसास हो जाता है। कभी खामन को लगता है कि मुझे जवाब दिया, मेरे साथ ऐसे बात की। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन चीज़ों से महफूज रखे, क्योंकि ये जो दीन का सफ़र है ना, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की पहचान का सफ़र है, वो यही है कि हम अपने अंदर से वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके निकालते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता हम अपने अंदर को इतना प्योरीफाई कर दें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को हम पसंद आ जाए। तो मुस्लिम की हदीस है 5108। अल्लाह अकबर, ये फिर से वैसे ही होना शुरू हो गया है यूट्यूब में, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह, मैंने कह दिया था इसीलिए कि अगर कोई ज़्यादा आप लोगों को मुश्किल हुई तो आप लोग फेसबुक में आ जाइएगा इंशाल्लाह। तो मुस्लिम की हदीस है 5108। हज़रत इब्ने मसूद रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्ना, कि नहीं दाखिल होगा वो जन्नत में, मन काना फी क़ल्बिही, जिसके दिल में होगा मिस्कालु ज़र्रतिन। ज़रा आप देखिए कितना, इतना ज़र्रे के बराबर भी, मिन किबर, कि ज़र्रे के बराबर भी अगर उसके दिल के अंदर कोई किबर होगा, उसके दिल के अंदर कोई तकब्बर, कोई बड़ाई का एहसास होगा, वो जन्नत में नहीं दाखिल होगा। तो बड़ा बड़ा किबर तो दूर आप साइड पे कर देना, ये ज़र्रे के बराबर भी किबर होगा तो हम जन्नत में नहीं जा सकते। इसलिए इसके ऊपर हमने काम करना ही करना है। हमने ये देखना, वो कहते हैं ना कि अल्लाह वाले लोग जो होते हैं ना, मट्टी हो जाओ, कि जो भी अगर आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने काम वाले अता किए हैं जो आपको हेल्प करते हैं घर के काम में, तो ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कितनी बड़ी नेमत है। उनका शुक्रिया कि वो लोग इस तरह से हमारे घरों में आते हैं, काम करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी आसानियाँ करे जी। यौम अशूरा का रोज़ा जो है उसका ताल्लुक करबला के साथ है।
تو ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف رکھتے تھے تب بھی وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. جب وہ مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو یہودی پہلے سے ہی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اس دن فرعون سے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات ملی تھی، تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام یہ روزہ رکھتے تھے، تو اسی وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اور یہ دن بیسیکلی وہ عید کی طرح بنایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم یا پھر 11 محرم کا روزہ ملائیں گے. اور وجہ کیا تھی؟ تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو سکے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال وصال فرما گئے اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ 2 روزے اکٹھے نہیں رکھے. لیکن مسلمانوں کو اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا. مگر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے تو وہ 10 محرم کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، کیونکہ یہ تو نفلی روزہ ہے نا. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2666 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی 10 محرم کے روزے رکھنے کا حکم دیا. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ 10 محرم تو یہود و نصارہ کے نزدیک بڑی عصمت کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے. لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے. مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوم عاشورہ کے روزے کے بدلے میں گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو صحت اور ایمان کے ساتھ اس سال میں بھی 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے تاکہ ہم اتنے بڑے ثواب سے محروم نہ ہوں. آمین ثم آمین. 10 محرم کربلا 61 ہجری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو صرف 50 سال گزرے تھے. تو آخر ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ وہ اہل بیت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم اپنی نماز میں یہ درود پڑھا کریں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ امام حسین کو کوفہ جانا پڑا، اور پھر کیسے کوفہ کے لوگوں نے ان کو خط لکھے، اور پھر کیسے وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، اور پھر کیسے 10 محرم میں اہل بیت کو شہید کر دیا گیا سوائے زین العابدین کے. وہ ایک بچے تھے جو کہ بخار میں مبتلا تھے اور وہ عورتوں کے خیمے میں تھے، اس لیے وہ بچ گئے. اور پھر شمع نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا اور ابن زیاد کو پیش کیا. اور ابن زیاد نے پھر کیا کیا، یہ ساری ڈیٹیل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے منڈے کی کلاس میں. ڈو ناٹ مس دس کلاس. انشاءاللہ اس کلاس میں ہم یہ سارا قصہ دیکھیں گے کہ حضرت علی، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ یہ سارے واقعات کیوں پیش آئے، اس کی کیا وجہ تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ان تمام واقعات سے ہم کچھ سبق سیکھ سکے. انشاءاللہ پوری کلاس میں ہم 10 محرم تک کی پوری ہسٹری جانیں گے، اور ہمارا حق بھی بنتا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے اسلاف کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیسے واقعات پیش آئے تھے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو، پاکستانی ٹائم رات 9 بجے اینڈ ہیوسٹن ٹائم صبح 11 بجے، اور انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجیں گے. ڈو ناٹ مس دس کلاس. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں اسے ہمارے لیے نافع بنا دینا. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.